ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JTR ملاقات۔ یہ نشست ہفتہ وار ہوتی ہے اور اس میں ہم ہر ہفتے کسی نہ کسی اہم علمی شخصیت سے گفتگو کرتے ہیں اور اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ہے جناب کامران قیصر صاحب۔ کامران قیصر صاحب ماوا ہومز کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اور اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ ماوا ہومز کیا ہے اور ماوا ہومز میں کن بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے، نصابی غیر نصابی سرگرمیاں کیا ہے، ان سب موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کامران صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا تفصیلی تعارف، خدمات اور موجودہ مصروفیات کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی ہوئی ہے اور میں نے آدم جی سائنس کالج سے انٹر کے بعد کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور اس گریجویشن کے فوراً بعد جو ہے میں جامعۃ الرشید میں کلیۃ الشریعہ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے سیکنڈ بیچ میں انرول ہوا تھا، اور وہاں سے فراغت کے دوران جو ہے ایم اے اسلامک اسٹڈیز بھی ہم نے کراچی یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا۔ کلیۃ الشریعہ 2008 میں مکمل کرنے کے بعد جو ہے میں نے جامعہ میں اپنی دیگر خدمات شروع کیں، اور اس کے کچھ گیپ کے بعد اب جا کے میں نے ایم بی اے کیس بل سے مکمل کرنے کو ہے انشاءاللہ HR میں۔ اور خدمات کے اعتبار سے جب میں فارغ ہوا تو حضرات کے تعاون اور ان حضرات کے اعتماد کی بنیاد پہ ہم نے مجلس علمی کا برانڈ ایک نیا لانچ کیا اس وقت، اور ہم نے لائزن آفس کراچی میں جامعۃ الرشید کا پہلا سیٹ کیا، اور اس وقت ہمارے پاس کیمپس 2 کی تعمیرات کا کام پروجیکٹ تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے کراچی کی سطح پہ مختلف تاجر برادریوں کی جو ہے ایک تاجر سرپرست شورا ہم نے اس وقت نامینیٹ کی، اور ان حضرات کے تعاون سے پھر ہمارے کئی دیگر جو خدمات کے ادارے تھے، جس میں SCS تھا، حلال فاؤنڈیشن تھا، ماوا ہومز خود ماشاءاللہ، تو یہ ساری جو خدمات تھیں، اور ہمارا ایک سالانہ تقریب، کانوکیشن، ایونٹ مینجمنٹ، پبلک ریلیشن کا کام ساتھ میں چلتا رہا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو تھا اس میں ماوا ہومز ایوالو ہوا۔ 2012 میں ہم نے ماوا ہومز لانچ کیا، اور اس میں ہماری مینیجنگ کمیٹی میں بھی یہی ہمارے سرپرست تاجر شورا کے حضرات بھی تھے، اور ہمارے اپنے جامعہ کے حضرات بھی تھے، اور ہماری ایک ساری ہیومن ریسورس جیسے الحمدللہ جامعہ میں تیار ہو رہی ہے، تو اسی کو ہم نے اپنی ٹیم میں جو ہے انکارپوریٹ کیا، اور آہستہ آہستہ ہم نے اپنی انٹیکس شروع کیے۔ تو یوں 2012 میں جا کے جولائی میں ہم نے پہلے بیچ کو جو ہے ماوا ہومز کے انٹیک کیا۔ ماوا ہومز کیا ہے؟ ماوا ہومز ویسے آفیشیلی ایک NGO رجسٹرڈ ہے جو یتیم بچوں کا ایک ادارہ ہے، لیکن ہم اس کو جامعہ کے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جب کوئی جامعہ میں آتا ہے تو ہمارے ہاں کوئی بھی آ کے اس کو ایک دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹی سے کم درجہ نہیں دیتا، تو ہمیں بھی یہی سوچ دی گئی ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ آپ ایک ایسا یتیم خانہ بنائیں گے جہاں آ کے کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ یتیم خانہ ہے، بلکہ ایک اچھے معیاری گھر کی سہولتیں اور ماحول وہاں ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی ہے ایک یتیم خانہ، اور اس میں ہم نے مڈل کلاس تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ ان ہاؤس کی ہوئی ہیں، لیکن جو ابھی ہمارا کیمپس ہے وہ پروٹوٹائپ پروجیکٹ پہ ہم نے کام کیا تھا، تو وہ ہم نے 50 بچوں کے لیے تیار کیا تھا فی الحال۔ یہ بتائیے کہ ماوا ہومز میں کن کن بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے؟ یتیم بچوں کو دیا جاتا ہے، معذور کو دیا جاتا ہے، یا کن کو؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ نہیں، معذور بچوں کے لیے تو ابھی ہم نے کوئی اس میں گنجائش نہیں رکھی، ظاہر بات ہے وہ اسپیشل چلڈرن کا ایک پوری اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ فی الحال ماوا ہومز جو ہے وہ بچوں کے لیے ہم نے شروع کیا تھا، صرف لڑکوں کے لیے، لیکن اس کا جو بلو پرنٹ پروجیکٹ ہے وہ پیدا شدہ لاوارث بچوں سے لے کے اور لڑکے لڑکیوں کو اپنے کیریئر تک پہنچانے، ان کی شادیاں تک بچیوں کی کرنے تک کا پورا ایک پروجیکٹ اور پلان ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں ایکسپرٹیز جنریٹ کرنا اور اس کی ایک ذمہ داری وقت کے ساتھ ہماری ٹیم ایکسپیرینس ہو رہی ہے، تو ہم نے اس پہ انشاءاللہ جانا ہے۔ لیکن ہم نے شروع کیا 7 سے 11 سال کے لڑکوں کو ہم نے یعنی کہ انٹیک کیا، اس میں لیگل ایشوز بھی تھے،
اور اس میں تربیت کے پہلو بھی دیکھے کہ کس طرح سے ہم کس ایج گروپ کو اس وقت 50 بچوں کی گنجائش میں اچھی طرح سے سنبھال سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی موجود ہو، جو ہمیں الحمدللہ جامعہ سے مل رہی ہے اور ملتی رہی ہے. تو اس میں 4 کیٹیگریز ہیں بیسیکلی، جس میں پہلی کیٹیگری میں ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں. دوسری کیٹیگری میں وہ بچے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، یعنی کہ یہ 2 کیٹیگریز تو پیورلی یتیم بچے ہیں. تیسری کیٹیگری میں وہ بچے ہیں جن کے باپ ہیں لیکن ان کی مائیں نہیں ہیں، اور یا وہ اپنے کسی رشتہ دار، دادی، چچا، ماموں کے پاس، یا دوسری اگر شادی ان کے والد نے کی ہوئی ہے تو وہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے. تو چوتھی کیٹیگری میں ہم نے ایسے کیسز کو بھی لیا ہوا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا یعنی کہ ایک مسئلہ ہے، جہاں پہ سیپریشن، ڈائیورس یا سیکنڈ میرج کی وجہ سے بچے جو ہیں یا تو ماں کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان کو بنیادی یعنی کہ تعلیم، تربیت اور ان کی جو ضرورتیں پوری نہیں کر پاتی، اور یا پھر وہ ماں باپ دونوں کے پاس نہیں ہوتے، ماں کی بھی کوئی اور جگہ شادی ہو گئی ہوتی ہے اور باپ بھی اون نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ بچے کسی رشتہ دار کے پاس جو ہے نا بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ماوا ہومز میں جو بچے ہیں ان کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، عصری دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں، یا صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے؟ نہیں، جیسے جامعہ کا ویژن ہے تو ہم اسی ویژن کو لے کے اپنے حضرات کی مشورے سے اس پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے ہاں دونوں سٹریمز میں دونوں طرح کی تعلیمات جو ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. مطلب ہماری جو میجورٹی ہے بچوں کی، ہم نے 2014 میں اپنے بچوں کی کسٹمائز ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا ایک سسٹر کنسرن صفا سیویئر اسکول کا جو نظام ہے اس سے ہم نے نصاب اور ٹیم ان کی مدد سے ہائر کی، اور ایک اکیڈمی صفا اکیڈمی کے نام سے گلشن معمار میں ہی ہمارے ماوا ہومز کے کیمپس کے پاس ہم نے وہ سٹارٹ کی. اور میں نے اور میری مسز نے اس کو شریعہ کمپلائنٹ ماحول میں ہم نے کوشش کی کہ آکسفورڈ کے نصاب کو، جو کہ صفا سیویئر میں، اور جو وہاں ریپڈ کیچ اپ لیول کا جو نصاب ہے، جو کہ حفاظ جو اپنی ایج کا کچھ حصہ حفظ میں لگانے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ 3 سال میں 7 سال کی پڑھائی کو کور کرتے ہیں. تو ہم نے وہ نظام لے کے ان بچوں کو اس پہ تیار کرنے کی کوشش کی، اور وہ بہت بڑا چیلنج اس لیے تھا کہ یہ جو بچے جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو ان کے پاس نہ تو معیاری تعلیم ہوتی ہے، اور وہ اگر تعلیم 5ویں کی کلیم کرتے ہیں تو مشکل سے وہ دوسری یا تیسری کے معیار پہ اتر پاتے ہیں. تو ہمیں 2 ڈبل محنت یہ کرنی پڑی کہ پہلے ہم ان بچوں کو اس قابل بناتے تھے کہ وہ اس نصاب کے مطابق چل سکیں، اور پھر اس نصاب پہ انہیں چلانے کے لیے ہم نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا. اب یہ جو بچوں کی میجورٹی آپ سمجھ لیں تقریباً 80% کے اراؤنڈ بچے ہمارے جو ہیں وہ اسکول گوئنگ ہیں، اور جو 9th اور میٹرک کو جب بچے بڑے ہوئے اور پہنچنا شروع ہو گئے چند سالوں میں، اور اب تک ہمارے ماشاءاللہ 3 بیچز کے اندر 12-15 لڑکے ہمارے فارغ ہو چکے ہیں، تو ان کو پھر ہم نے رجسٹریشن کی وجہ سے صفا سیویئر کے ہی سیٹ اپ میں ہم نے ان کو بھیج کے 9 میٹرک وہاں سے کرتے ہیں. تو جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ جب واپس آتے ہیں دوپہر میں، تو آرام کھانے کے بعد جو ہے وہ ان کا باقاعدہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ناظرہ قاعدہ ناظر سٹارٹ کر کے ان کو پھر 5 پارے آخری حفظ کرانا، اور ان کا باقاعدہ روز کا ان کا کم از کم پونے سے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا، ڈپینڈنگ آن دا ڈے کہ گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں، ان کی یہ تعلیم چل رہی ہوتی ہے. اور جو باقی سیگمنٹ ہمارا جو پوٹینشیل بچے حفظ کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم نے جامعۃ الرشید کا شعبہ حفظ جو ہے وہاں پہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. وہ ضابطہ ماشاءاللہ ایک بڑا میچور شعبہ ہے. وہاں ہمارے بچے حفظ کے بچے وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ہاف میں عصری تعلیم ہو رہی ہوتی ہے. تو یوں وہ بچے مین فوکس فرسٹ ہاف میں حفظ پہ رکھتے ہیں، اور سیکنڈ ہاف میں وہ بچے جامعۃ الرشید میں ہی اپنی عصری تعلیم سے ان ٹچ رہتے ہیں. تو وہ جیسے بچے فارغ ہوتے ہیں تو ہم انہیں اپنی اکیڈمی میں واپس دنیاوی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور یوں ہمارے دونوں طرح کی اسٹریمز جو ہیں وہ آپس میں پیرلل چلتی ہیں. اور پھر ہم نے ان کے لیے پورا ٹیوشن کا نظام رکھا ہوا ہے. مغرب کے بعد باقاعدہ اچھے مہنگے ٹیوٹرز ہم نے پورے یعنی کہ اسٹریم کے لیے، اسکول کی بھی اور حفاظ کی جو ہمارے سیگمنٹ ہے اس کے لیے الگ سے شعبہ حفظ کی ہی نگرانی میں ایک حافظ جو قاری صاحب آتے ہیں، اور وہ جو حفظ کے بچے ہیں ان کی گردان اور ساری چیزیں سبق وغیرہ کی تیاری کراتے ہیں. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ تعلیم کے بارے میں بتا دیا، بچوں کی تربیت کا کیا نظم ہے؟ دیکھیں ہمارا ویژن جو ہے وہ تعلیم و تربیت دونوں. تو تعلیم کے تو میں نے آپ کو تفصیل بتائی، تربیت کی تفصیل میں ڈیفینیٹلی ہم نے اس کے لیے الگ اہتمام کیا ہوا ہے. ایک تو ہم نے دن اور رات کے الگ نگران رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ہم نے بنیادی طور پہ کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے عالم دین ہوں، جامعہ کے فاضل ہوں.
رات والے اس میں جو سیگمنٹ ہے ٹائم ہمیں ملتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھائی ہوتی ہے اور عشاء کے بعد کی ایک درس کا نظم ہے، فجر کے بعد کی تعلیم کا نظم ہے، قرآن کی جو ہے تلاوت کا نظم ہے. لیکن جو بچوں کو ہم نے صرف سہولتیں نہیں دیں، ہم نے ان کو شعور بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کریں، اپنے معاشرتی اخلاقی ماحول کو ایسا رکھیں، گفتگو کو، لباس کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، بات کرنے کو. تو وہ ایک بڑا یعنی کہ پیرلل محنت ہے اور بہت چیلنج ہے کہ وہ بچے چونکہ ہم نے ان کو ان ہاؤس رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری اسٹریٹجی شروع سے یہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں اپنے معاشرے اور گھر اور خاندان سے کاٹنا نہیں ہے. تو یہ بچے 15 دن کے جو ہے وقفے کے بعد ایک دن کے لیے اپنے جو بھی سرپرست یا جو ماں یا کوئی بھی ان کے پاس جاتے ہیں، اور سال میں رمضان میں آخر کے عشرے میں اور بقرعید پہ، اور اگر سالانہ چھٹیاں بچوں کی جیسے سردیوں کی آتی ہیں تو کچھ دن کے لیے یہ بچے جاتے ہیں. تو جب یہ اپنے گھر 2 ہفتے بعد بھی جاتے ہیں تو وہاں سے جو اثرات واپس لے کے آتے ہیں، ہمیں وہ اثرات سے ہی لڑنا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو یہ ایک مستقل ہماری ٹیم، لیکن الحمدللہ اب تقریباً 6 سے 8 سال ہم اس سارے یعنی کہ تجربات سے گزر چکے ہیں. تو ہماری ٹیم جو ہے اس سے کافی کچھ سیکھ بھی چکی ہے، اور الحمدللہ جامعۃ الرشید کی سپورٹ اور بڑے حضرات کی سرپرستی کی وجہ سے ہم ان چیلنجز کو مختلف اصلاحی مجالس کے تھرو اور مختلف جو ہے لیکچرز کے تھرو، اور اب شاہد صدیقی صاحب ہماری سرپرستی کر رہے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ سیشنز کے تھرو اب وہ خود ایجوکیشن کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور بچوں کی سائیکالوجیکل نیڈس کو بھی وہ ایڈریس کر رہے ہیں. اور انڈیویجولی ہمارے چونکہ ہر بچے کی پروفائلنگ ہوتی ہے اور اس کے ایشوز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ایٹیٹیوڈس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کی پرفارمنس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو اسے ہم باقاعدہ ٹارگٹ کر کے اور پھر آگے کیریئر کاؤنسلنگ بھی ان کی، کیونکہ جو بچے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں جیسے میں نے بتایا میٹرک کر کے، کیمپس میں ابھی ہم ان کو نہیں رکھ پاتے، لیکن انشاءاللہ جب ہمارا ایکسپینشن پروگرام ہے اس میں ہم ان کو بھی اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کریں گے. تو ان کو باقاعدہ ہم اسپانسر کرتے ہیں ان کی تعلیم کو. اور ہمارے ابھی 2 بچے جو ہیں آئی بی اے کے انٹرپرینورشپ پروگرام میں انرولڈ ہیں، آن لائن پروگرام ان کا چل رہا ہے اس لیول پہ، یعنی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سطح پہ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں پہ تعلیم دلا سکیں، تاکہ وہ اگر ایجوکیشنلی افورڈ نہیں کر سکتے اپنے کیریئر کو آگے چلنا تو وہ کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں آگے. اچھا، آپ نے تعلیمی نظام بھی بتا، تربیت کا نظام بھی بتا دیا. یہ بتائیے کہ بچوں کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں؟ بالکل یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز ہمارے یہاں ایونٹس کی شکل میں بھی، جیسے ہمارے نیشنل ہالیڈیز یا نیشنل ایونٹس آتے ہیں، دینی ایونٹس آتے ہیں، اس پہ ہم اپنے کیمپس پہ ہی تقریبات منعقد کرتے ہیں. ماشاءاللہ بچے اس کی تیاری کرتے ہیں، نعت، تلاوت، حمد اور تقاریر، نغمے. اور ماوا ہومز کا تو ملی نغمہ جو ایک دعائیہ نغمہ مشہور بھی ہے، جامعہ کے یہاں مختلف پروگرام میں چلا بھی ہے. تو یوں ہم ٹیبلوز اور ان کی تیاری بھی کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے علاقے میں اور مختلف اداروں میں ہونے والے ایونٹس میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ پوزیشنز لیتے رہے ہیں، اور تو یہ بھی سلسلہ چلتا ہے. اور ان کی کھیل و تفریح کی روزانہ کی بھی ترتیب ہے، اور ہم سالانہ پکنکس کی بھی ارینجمنٹ ہے، اور ہم نے ان کی تعلیمی کارکردگی کے ساتھ ہم نے کچھ ان کے ساتھ کھیل و تفریح کو جوڑا ہوا بھی ہے. یعنی کہ ایک تو سالانہ تقریب فارم ہاؤس پہ ہماری ارینج ہو گئی نائٹ سٹے کے ساتھ یا ڈے اسپینڈنگ کے ساتھ، اور ہماری مختلف وزٹس ہو گئے، وہ ہم نے جوڑ دیے. پی ایف میوزیم اور جو ہمارے یعنی کہ مختلف یہاں پہ نیوی میریٹائم میوزیم ہے، یا بحریہ کا جو زولوجیکل پارک ہے، اس طرح کی چیزیں یہ چیزیں کرتے ہیں تاکہ بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہمارے ایڈمنسٹریٹر ریحان صاحب جو ہیں ان کا بڑا یعنی کہ زبردست کردار اور پلاننگ ہے کہ وہ اس میں بالکل یعنی کہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں کیا ایکسپینسز آ رہے ہیں، اور وہ بجٹ کو دیکھتے ہوئے بڑے اچھی طرح اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. کامران قیصر صاحب، پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یتیم بچے ہیں. یہ بتائیے کہ ماوا ہومز میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہم نے داخلے کا طریقہ کار تو جیسے میں آپ کو بتایا کہ 4 کیٹیگریز میں ہم بچوں کو لیتے ہیں، اور اس میں ہم مستحق لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی تحقیق بھی کرتے ہیں. پھر ہم بچوں کی تعلیمی کیفیت کو بھی جج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بیسٹ یعنی کہ کیسز ہمیں لگتے ہیں ڈیزرونگ، ان کو بھی ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ جو ہے جوائن کریں. اور اس میں ہمارا ڈیفینیٹلی ہم نے اب ہمارا اتنا الحمدللہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اب ہم اس میں ایکسپینشن کی طرف جائیں. تو ہم نے الحمدللہ کچھ پروجیکٹ کے حوالے سے زمینیں لی بھی ہیں، لیکن ابھی ہم اس میں ڈیولپنگ فیز میں ہیں.
اور ہمارا آگے پروگرام یہ ہے کہ ہم کم از کم 300 سے 500 بچوں کی گنجائش بنائیں، اور اس میں ہم بچیوں کے حوالے سے بھی اپنا جو ہے نا ایک یہ آپ کے ماوا ہومز کے مستقبل کے منصوبے ہیں؟ بالکل، یہ وہ کام ہے جو ہم بالکل جس کو کرنے کے لیے تیاری میں ہیں. اور ہمارے پاس یہ گویا کہ ہم کیمپس کراچی کا پہلا یعنی کہ آفیشیل بڑا کیمپس جو ہے اس کو ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس حوالے سے بلکہ ہمیں ضرورت بھی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اس کاز میں شریک ہوں اور ہمارے اس پروڈکٹ کو آ کے دیکھیں اور اس پروڈکٹ کی بیسس پہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے مینجمنٹ کو سپورٹ کریں، اور ہم جو ہے ایک بڑے کیمپس کے ساتھ جو ہے پاکستان اور بالخصوص کراچی میں جو ہے یہ خدمات جو ہیں وہ دے سکیں. یہ صرف معذور یہ جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ہوگا یا بچیوں کے لیے بھی ہوگا؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے سطح پہ کیمپس کی جگہ کو لے کے کسٹمائز بلڈنگ تیار کریں اور بچیوں کو بھی ہم اکوموڈیٹ کرنا شروع کریں، اور اس کے لیے بھی ہم نے ٹیم ڈیولپمنٹ کے لیے کام شروع کیا ہے الحمدللہ. جی کامران قیصر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، یعنی ایک ساتھ ہوں گے. یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا بہت نیک کام ہے. کامران قیصر صاحب نے آپ کو ماوا ہومز کا تعارف بتایا اور یہ بتایا کہ یتیم بچوں کی کس طرح کفالت کی جا رہی ہے، ان کی تعلیم کا نظام کیا ہے، تربیت کا نظام کیا ہے، مستقبل کے منصوبے کیا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ماوا ہومز کے دست و بازو بن جائیے. ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع.